السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں امراض معدہ اور ہضوم پر بات کر رہا ہوں، تو عزیزان محترم، آج کی اس نشست میں آپ احباب کو تیسرے ہضوم کے بارے بھی بتاؤں گا، اور جگر کے آپ افعال بھی سن چکے ہیں اور مزید کچھ سنتے چلے جائیں گے۔ تو ہوتا یوں ہے، جب آپ کا دوسرے ہضوم کا فضلہ پیشاب بن کر خارج ہو جاتا ہے اور باقی جو فلوئڈ ہے وہ آپ کا خون بن کر آپ کی وریدوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں ایک تیسرا ہضوم شروع ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، تیسرے ہضوم کو ہضم عروقی کہا جاتا ہے، یعنی باریک سے باریک آپ کے رونگٹوں تک جب خون پہنچتا ہے تو وہاں بھی ہر رونگٹے کے اندر سے پسینے کی شکل میں، جب انسان ورک کرتا ہے، جب انسان محنت کرتا ہے، جب انسان مشقت کرتا ہے یا جوگنگ کرتا ہے یا جم جاتا ہے یا کوئی محنت مشقت والا عمل کرتا ہے، تو اس کو سردی میں بھی پسینہ آ جایا کرتا ہے، اور گرمی میں تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پسینہ آ جاتا ہے محنت اور مشقت سے، اور یہ وہ پسینہ نہیں ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے آ رہا ہو۔ یہ صحت و تندرستی کے ساتھ جب آپ کا بلڈ صحیح طور پر آپ کے عروق میں پہنچتا ہے، تو عروق ماساریکا جسے ہماری طب بیان کرتی ہے، تو عروق ماساریکا کے اندر جب یہ بلڈ پہنچتا ہے تو اس وقت اس بلڈ کے اندر اور لطافتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس عروق میں جب یہ لطیف خون پہنچتا ہے تو اس کی سپیڈ جب بڑھتی ہے تو اس کے اندر سے کچھ بخارات اٹھتے ہیں۔ ان بخارات کے اندر آپ کی روحیں تیار ہوتی ہیں، ان بخارات کی لطافت سے آپ کی روحوں کو قوت ملتی ہے، جسے طب یونانی نے بڑی وساطت کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ کی روح طبعی پیدا ہوتی ہے، روح حیوانی پیدا ہوتی ہے، وہاں روح نفسانی بھی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، روح نفسانی کا تعلق اعصاب، بلغم، الکالین اور نروس ٹیشوز سے ہے، اور روح طبعی کا تعلق آپ کے جگر اور گلینڈ اور ایپیتھیلیل سیل اور صفرا سے ہے، اور روح حیوانی کا تعلق آپ کے مسکولر ٹیشوز، آپ کے گوشت پوست اور آپ کے جتنے بھی خلط سودا ہے، اس کی لطافت کا جو جوہر ہے وہ روح حیوانی کہلاتا ہے، اور خلط صفرا کی جو لطافت ہے اور اس کے جو بخارات ہیں وہ روح طبعی کہلاتے ہیں، اور خلط بلغم کی جو لطافتیں ہوتی ہیں ان کی جو بخارات ہوتے ہیں وہ روح نفسانی کہلاتے ہیں۔ روح نفسانی سے انسان کا دماغ، نظر اور انسان کے اعصاب تیز ہوتے ہیں، اور روح طبعی سے انسان کے گلینڈ، جگر اور نظام انہضام، نظام اخراج تیز ہوتے ہیں۔ مزید جب یہ نظام میں کسی عنوان پہ لاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو تفصیلی بیان کروں گا۔ اور روح حیوانی سے انسان کی دل کی دھڑکن، انسان کی حرکات اور انسان کا بھاگنا دوڑنا، اور روح حیوانی سے انسان کی قوتیں جو ہیں وہ بحال رہتی ہیں۔ اب یہاں پھر میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھتا چلا جاؤں، تو اب یہ میں ایک بات آپ کے لیے نوٹ کرنے والی دے رہا ہوں اپنے یوزر کو، کہ جب روح طبعی اور روح نفسانی اور روح حیوانی، جب یہ تین روحیں آپ کے جسم میں بھرپور تینوں ایک لیول پہ ہوں، جتنا کہ قدرتی اور فطرتی لیول قدرت نے انسان کی صحت، قد، رنگ، شکل، عقل اور اس کے قد و قامت کے لحاظ سے ریکوائرڈ رکھا ہوتا ہے، جب یہ اس حد تک انسان کی روحیں پوری طاقت میں آتی ہیں، یہ طبعی روح ہو، یہ نفسانی روح ہو، یہ حیوانی روح ہو، تو اس وقت ان تین روحوں سے مل کر
پھر آپ یاد رکھیے گا 3 طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ قوت نفسانی ہے، اور پھر قوت طبعی ہے، اور قوت حیوانی ہے۔ آپ یاد رکھیے میرے محترم یوزر، میرے بہن اور بھائیوں، جن دوستوں کو آج کل کے ڈاکٹر مردانہ طاقت کے مریض بنا کر لوٹ رہے ہیں، اور کچھ حکیم حضرات بھی اپنی بڑی معجونوں کی تعریفیں کر کر لوگوں کو ایک ورگلائے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں غلط راہ پہ چلا رہے ہیں، آپ یاد رکھیے گا جب تک آپ کے بلڈ کی لطافتوں سے یہ روحیں نہ بنیں، اور جب تک ان روحوں کے مرکب سے یہ قوتیں پیدا نہ ہوں جس کا نام قوت شہوانی ہے، وہ ان 3 قوتوں کے مرکب سے چوتھی قوت شہوانی یعنی مردانہ طاقت جو ہے پھر آپ کی بحال ہوتی ہے۔ جب تک آپ کی یہ 3 قوتیں، قوت نفسانی، قوت طبعی اور قوت حیوانی، جب یہ تینوں پیدا ہوتی ہیں، ان تینوں کے مرکب سے پھر قوت شہوانی پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کی مردانہ طاقت قائم اور دائم رہتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب آپ کو اس تیسرے ہجوم میں اس چیز کا بھی علم میں نے دے دیا ہے کہ جو لوگ مردانہ طاقت کے نام پر مجونے، خمیرے اور یہ اڑا کے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ مل جائے، وہ غلط کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں ادارے ابن طبیب کے توسط سے کہ جب آپ کی غذا اچھی ہوگی، اخلاط آپ کے تینوں ایک لیول پہ پیدا ہوتے رہیں گے، اور آپ کے اخلاط کا ہجوم جو ہے وہ صحیح پیدا ہوگا، تو اس سے یہ قوتیں پیدا ہو کر آپ کی قوت شہوانی یعنی مردانہ کمزوری، امراض مخصوصہ کی جو مرض ہے وہ بھی آپ کی بھرپور طاقت کے ساتھ رہے گی، کیونکہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ مرد ایک وہ چیز ہے، مرد ایک وہ شے ہے کہ جو بوڑھا ہونے تک بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ سائنس بھی اقرار کر رہی ہے، طب یونانی بھی، اور طب نظریہ قانون مفرد اعضاء بھی اسی چیز کا قائل ہے کہ مرد جو ہے اپنی آخری عمر تک اپنے جرثومے پیدا کرتا رہتا ہے، اس کے سپرمز پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وہ اولاد کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحت مند مرد جب اپنی غذا کو اچھا رکھتا ہے، اس غذا سے اس کا خون اچھا بنتا ہے، اس خون سے اس کے ہضوم جب اس کا اچھی طرح ساتھ دیتے ہیں تو اس کی ساری قوتیں بحال ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگ آپ کے سامنے تجربہ ہوگا کہ بڑھاپے میں بھی وہ نوجوان لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں اور اولاد پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عورت 40 سال کے بعد جب ایام بیض اس کے شروع ہو جاتے ہیں، جب اس کا مینسس کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، تو پھر عورت ان دنوں کے بعد جب اس کے مینسس بند ہو جائیں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ مرد وہ چیز ہے کہ جس کے اندر یہ قوتیں طاقتیں بحال ہوں، اس کی خوراک اچھی ہو، اور اس کا کوئی ایک طبیب ایسا ہو۔ میں ڈاکٹر کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ ڈاکٹروں کو ان چیزوں کا ذرا بھر علم نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، انہی الفاظوں کے ساتھ آپ مجھے اس ویڈیو تک کی اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ چوتھے ہجوم کے ساتھ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔